سر پہ لہراتا رہے شبر علم عباس کا۔ میں درخواست کروں گا حجاز نقوی صاحب سے کہ تحت لفظ پیش فرمائے۔ حجاز نقوی صاحب۔ حضرت میر انیس کا ایک مرثیہ تحت اللفظ میں سنانے کی اجازت چاہتا ہوں، اور جس مرثیے کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ اس کے 108 بند ہیں اور ان میں سے ہم نے 31 کا انتخاب کیا ہے۔ اس مرثیے کے شروع میں انیس صاحب نے اپنی شاعری کی کچھ تعریف کی ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد صبح عاشور کا منظر پیش کیا ہے، اور یہ مرثیہ چلتا ہوا شہادت امام حسین تک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ماجرا، یہاں سے میں نے اس کو آگے جوڑ دیا ہے، ماجرا صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیاں کرتا ہوں، تشنا کاموں کی عبادت کا بیاں کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیاں کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ اور صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بہ یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ حق تھا، یک بہ یک طبل بجا فوج میں گرجے بادل، کوہ تھرائے زمین ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، ماں کے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ شور میدانوں میں تھا، شور میدانیوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو رہباروں کو پھیرو، نکلو نہر قابوں میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو، نکلو غازیوں صف سے بڑھو خول سے شیرو، نکلو رستمو داد بغادو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ شور سادات میں تھا یا شہ مرداں مددی، کعبہ دین مددی قبلہ ایمان مددی، قوت بازو پیغمبر ذیشان مددی، دم تائید ہے اے فخر سلیمان مددی، تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ بہت خوب، واہ واہ واہ۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، سرخ رو خلق سے اٹھے اسد اللہ کے لال، مورچے سب تہو بالا تھے پرے سب پامال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ قاسمو اکبرو عباس کا اللہ رے جہاد، کل ہر ایک ضرب پتھا اب ہوئی دنیا برباد، العما کا تھا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی حرب کی داد، گو وہ دنیا میں نہیں
عرش مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی، بازو ٹوٹا، پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے، ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے۔ واہ شہن جب باغ پھرائی طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، فن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، روم سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زبان دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجزدانی میں۔ اور تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پر شکوا نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں، بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ، قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا میرا ہے گناہ، اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ نہ لشکر نہ سپاہ، تم کو لازم ہے غریبوں پہ ترحم کی نگاہ، ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے، یاد رکھو میرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے۔ نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پر چلنے لگے تیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شمشیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسرے فاتح صفین و حنین آتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے۔ واہ 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 واہ، لو کھچی تیغ دوسر فوج پہ آفت آئی، لو ہلا قائمہ عرش قیامت آئی، فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوقت آئی، چوم لوں پاؤں جلال استگ و دو میں آیا، ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا، اور ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دوپہ کر چمکی، برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، سوئی پستی کبھی سوئے پستی کبھی کوندی، کبھی سر پر چمکی، کبھی امبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، می سروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا، ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی چار، نہ پیادہ کوئی بچتا تھا سلامت نہ سوار، پر گرتی تھی کہ چلتی تھی صفوں پر تلوار، غضب اللہ علیہم کے عیاں تھے آثار، موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی، اور تیرے آڑی ہوئی ڈھالوں کے اڑے پر تالے، بند سب بھول گئے خوف سے نیزوں والے، جو بڑے ہاتھ سرے دست قلم کر ڈالے، تیغ کہتی تھی یہ سب ہیں میرے دیکھے بھالے، سب بسب باندھ کے نیزوں کو عبث بولے ہیں، ایسے عقدے میرے ناخن نے بہت کھولے ہیں، وہ برش وہ چمک اس کی وہ سپاہی اس کی، کسی تلوار نے تیزی نہیں پائی اس کی، اس کا بازو جو اڑایا تو کلائی اس کی، مل گئی جس کے گلے سے اجل آئی اس کی، صورت مرد کسی نے بھی نہ آتے دیکھا، سر پر چمکی تو کمر سے اسے جاتے دیکھا، اور کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کاٹا، کبھی در آئی جگر میں تو کبھی سر کاٹا، کبھی مغز کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا، طول میں راکب و مرکب کو برابر کاٹا، برش تیغ کا غل قاف سے تا قاف رہا،
پی گئی خون ہزاروں کا پمو صاف رہا. تن تنہا شہیدین لاکھ سواروں سے لڑے, بے سپر برچیوں والوں کی قطاروں سے لڑے, صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے, دوست ایک لڑ نہیں سکتا یہ ہزاروں سے لڑے, گر ہو غالب تو ہزاروں پر وہی غالب ہو جو دل و جان علی ابن ابی طالب ہو. واہ 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 واہ, سلامت رہیے, واہ واہ. اور اسد اللہ کے صدقے شہ والا کے نثار, وہی حملے تھے وہی زور وہی تھی تلوار, فتح حیدر نے کیا جنگ میں خیبر کا حصار, مورچے فوج کے حضرت نے بھی توڑے کئی بار, کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نواسے تھے حسین, فرق اتنا تھا کہ 2 روز کے پیاسے تھے حسین. ہر طرف فوج میں غل تھا کہ دہائی مولا, ہم نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی صفائی مولا, علامہ خوب سزا جنگ کی پائی مولا, آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا, ہاتھ ہم باندھتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو, بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو. اور آئی عاطف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام, یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام, اے محمد کے جگر بند امام ابن امام, لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام, اب نہیں حکم لعینوں سے وغا کرنے کا, ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا. آج ہے 8 بہشتوں کی نئی تیاری, نخل سر سبز ہے فردوس میں نہریں جاری, سب سے حوریں ہیں مکلل و جواہر ساری, خانہ دوست میں ہے دوست کی مہمان داری, پیشوائی کو رسول الثقلین آتے ہیں, عرش تک شور یہی ہے کہ حسین آتے ہیں. واہ واہ واہ. اور تھم گئے سن کے یہ آواز شاہ جن و بشر, روک کر دیکھ کو فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر, تیر ہو جلد اگر ضبط کریں بانی شر, شمر ازلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر, ہے وہ عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے, بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے. کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیز دم, ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم, رہ گیا سر کو جھکا کر فراز تیز قدم, 4 جانب سے مسافر پر چلے تیر ستم, نیزے یوں گرتے جیسے گل تر خاروں میں, گر گئے سبت نبی ظلم کی تلواروں میں. واہ واہ واہ. اور پہلے تیروں سے کمانداروں نے چھاتی چھانی, نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی, سر پر تلواریں چلی زخمی ہوئی پیشانی, خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی, جسم سب چور تھا پرزے تھے زرا جامے کے, پیچ کٹ کٹ کے کھلے جاتے تھے امامے کے, اور برچیاں مارتے تھے گھاٹ پر جو تھے پہرے, کس طرف جائے کہاں تیغوں میں بے کس ٹھہرے, 1000 اور کوئی 100 زخم تھے تن پر گہرے, دیکھنے والوں کے ہو جاتے تھے پانی زہرے, خون میں ڈوبا ہوا وہ مصحف رخ سارا تھا, جزو ہر ایک تن شبیر کا سی پارا تھا. اور ہاتھ سے بات جدا تھی تو رکابوں سے قدم, رش میں سیدھے کبھی ہوتے تھے فرس پر کبھی خم, بہتے تھے پہلوؤں سے خون کے دریڑے پہ ہم, کوئی بے کس کا مددگار نہ تھا ہائے ستم, مارے تلواروں کے مہلت تھی نہ دم لینے کی, کوششیں ہوتی تھی کعبے کو گرا دینے. واہ. دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا, ہائے حسین میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین, در سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے حسین, کون تیغوں سے بچا کر تجھے لے آئے حسین, فاطمہ رو رہی ہے ہاتھوں سے پہلو تھامے, حکم گر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھامے. اور ہائے سیدا تیرا تن اور یہ ستم کے بھالے, کس کو چلاؤں کہ جیتے نہیں مرنے والے, اس پہ یہ ظلم
دکھوں سے جسے زہرا پالے، کون سر سے تیرے تلواروں کی آفت ٹالے، کون فریاد سنے بے سر و سامانوں کی، یہاں تو بستی بھی نہیں کوئی مسلمانوں کی۔ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعجاز صاحب اور پڑھیں گے آگے آپ؟ میر انیس کے ساتھ آپ نے پورا انصاف کیا ہے اعجاز صاحب، طبیعت خوش ہو گئی، بہت عرصے کے بعد اچھا مرثیہ تحت الف سننے کو ملا، سلامت رہیے۔